اب مجھے جو آپ کو بات بتانی ہے وہ یہ کہ کیا المستخرجات علی الصحیحین کی جو احادیث ہیں کیا وہ صحیحین کی احادیث کا درجہ رکھتی ہیں، یا چونکہ ہم صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں تو صحیح بخاری پر اگر جو استخراج ہوا ہے تو کیا المستخرج علی الصحیح للامام البخاری کی جو احادیث ہیں وہ صحیح بخاری کی احادیث کا درجہ رکھتی ہیں، یا کم از کم یہ لازم ہے کہ کل کے کل احادیث صحیح ہیں، یہ مان کر کے چلیں کہ صحیح بخاری جیسے ہونے کے سب احادیث صحیح ہیں، جو المستخرجات علی الصحیحین کی احادیث بھی صحیح ہے، کیونکہ یہ صحیحین پر استخراج ہوا ہے، کیونکہ میں نے کہا نا کہ استخراج کئی کتابوں پر ہوا ہے۔ اب دیکھو ہمارے پاس ایک کتاب ہے، میں آگے بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ۔ تو نقطہ واضح ہو گیا، آپ کو موضوع واضح ہو گیا۔ اس سلسلے میں جیسا کہ میں نے کہا کہ کچھ محققین نے یہ بات کہی ہے کہ المستخرجات علی الصحیحین کی احادیث کا فائدہ، کئی فائدے ہیں، ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ ساری کے ساری احادیث کیا ہوں گی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ استخراج کس پر ہوئی ہیں، وہ کس پر مستخرج ہے، وہ اس کا استخراج کا معاملہ صحیحین پر ہوا۔ اب دیکھو عالم اسلام کے ایک عظیم عالم دین محقق جو علوم الحدیث معروف کتاب، ہم لوگوں نے جامعہ دارالسلام مرابط میں یہی پڑھی کتاب، مقدمۃ ابن الصلاح، ابو عمرو ابن الصلاح رحمہ اللہ کی، عثمان بن عبد الرحمن 7ویں صدی ہجری کے ہیں۔ آپ کی یہ جو کتاب ہے مقدمۃ ابن الصلاح، اس میں تقریباً 65 انواع ہیں۔ کتنی؟ اس کی جو سب سے پہلی نوع ہے وہ ہے معرفت الحدیث الصحیح، معرفت الحدیث الصحیح۔ معرفت الحدیث الصحیح میں سب سے پہلے آپ نے حدیث صحیح کی تعریف کی، اور حدیث صحیح کی تعریف پر اترنے والی جو کتابیں ہیں اس کو بیان کیا۔ امام بخاری کے صحیح ہے، امام مسلم کا صحیح ہے، مزید مباحث بھی۔ اس سلسلے میں آپ نے حدیث صحیح کی جو تعریف ہے الصحیح، معرفت الحدیث الصحیح، اس سلسلے میں کچھ فوائد ذکر کیے۔ وہ فوائد 8 فوائد ذکر کیے۔ کتنے؟ 8 فوائد۔ اس میں جو 5واں فائدہ ہے، 5واں فائدہ جو ہے آپ نے المستخرجات پر گفتگو کی کہ احادیث صحیحہ پر، احادیث صحیحین پر جو استخراج کا جو معاملہ ہوا ہے اس کو آپ نے بیان کیا۔ اس کو بیان کرنے کے بعد آپ نے جو کتب مستخرجات ہیں اس کے فوائد پر روشنی ڈالی۔ کس پر؟ وہ مجھے نہیں بیان کرنے کیونکہ وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، آپ نے مستقل مباحث ایک پڑھ لیا ہے وہ کتب المستخرجات پر۔ تو جو الکتب المستخرجہ ہیں، المستخرجات، ان کتابوں کے فوائد کیا ہیں؟ حافظ ابن الصلاح رحمہ اللہ نے یہاں 2 فائدے ذکر کیے ہیں۔ کتنے؟ آپ کی ایک کتاب یہاں پر ہے ہمارے پاس، صیانت صحیح مسلم، اس میں ایک الگ آپ نے ایک فائدہ ذکر کیا، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ 2 فائدے جو آپ نے ذکر کیے ہیں، دھیان دیجئے گا۔ دیکھو کہتے ہیں ثم ان التخارج المذکورہ، التخارج المذکورہ یعنی المستخرجات، ثم ان التخارج المذکورہ علی الکتابین یعنی علی الصحیحین یستفاد منها ای من المستخرجات یستفاد منها فائدتان۔ یہاں کتنے فائدے ذکر کیا آپ نے؟ 2 فائدے۔ ایک فائدہ یہ بتایا کہ احداہما علو الاسناد، ایک فائدہ یہ بتایا، ایک دوسرا فائدہ آپ نے یہ بتایا، دھیان دیجیے، والثانیۃ الزیادۃ فی قدر الصحیح۔ کیا فائدہ بتایا؟ الزیادۃ فی قدر الصحیح لما یقع فیہا من الفاظ زائدۃ وتتمات فی بعض الاحادیث تثبت صحتها بهذه التخارج لأنها واردة بالأسانيد الثابتة في الصحيحين أو أحدهما وخارجة من ذلك المخرج الثابت واللہ اعلم۔ یہ آپ نے کہا، حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ نے کہا کہ احادیث صحیحین کی ایک حدیث لے کر کے اس پر استخراج ہوتا ہے نا۔ جب ایک حدیث پر استخراج کریں گے تو جو المستخرجات ہیں، جب وہ حدیث اس میں مؤلف اپنی سند سے لے کر کے آئیں گے تو ہو سکتا ہے اس میں کئی فوائد ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ایک زائد کلمہ بھی اس میں ملے گا، کوئی زائد بات بھی اس میں مل جائے گی، حدیث کا کوئی تتمہ اس میں مل جائے گا جو صحیحین میں نہیں ہے یا صحیح بخاری میں نہیں ہے، جو صاحب المستخرجات سے یہ فائدہ ہمیں ملتا ہے۔ تو اس وجہ سے چونکہ صحیحین پر استخراج ہونے کی وجہ سے کبھی زائد کلمہ ہو تو زائد حکم میں بنے گا نا، ایک اس سے بھی ایک مسئلہ بن جائے گا نا۔ ہو سکتا ہے اس میں سبب ورود معلوم ہو
کسی شخصیت کا نام معلوم ہو، اس میں کوئی خاص بات اور معلوم ہو جاتی ہے، کئی فوائد جو ہے مطلب متن میں ہمیں ملتے ہیں. تو کیا اس تناظر میں یہ کتب المستخرجات یہ درجہ رکھتی ہیں کہ سارے احادیث صحیحین کی طرح صحیحین کے حدیث کی طرح ہیں، اور اس سے بھی جو ہے مطلب وہی فائدہ ہوگا جو صحیحین کے حدیث کا فائدہ ہوتا ہے. یہ بات آپ نے کہی بطور فائدے کی کہ گویا کہ مستخرجات سے کوئی حدیث ملتی ہے آپ کو تو صرف علو الاسناد کا فائدہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ متن میں کوئی زائد کلمہ ملتا ہے تو وہ بھی آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، شرعی اعتبار سے اس کی بھی ایک حیثیت ہو جاتی ہے. یہ فائدہ ہوتا ہے. یہ آپ بتا رہے ہیں کون؟ ابن الصلاح رحمہ اللہ. ابن الصلاح نے صرف 2 ہی فائدہ یہاں پر بتائے ہیں. یہاں پر ایک اور فائدہ بھی آپ نے بتایا ہے. اہل علم نے ان پر استدراک کیا. امام نووی رحمہ اللہ خصوصیت کے ساتھ، حافظ ابن حجر نے النکت پر جو اس پر کام ہوا ہے ابن الصلاح کی، اس میں مزید 7 کا اضافہ کیا ہے. وہ ہے کہ اس اعتبار سے 10. تو ہم کو مستخرجات کے فوائد نہیں بیان کرنے ہیں، اس فائدے پہ گفتگو کرنی ہے کہ یہ واقعتاً ایک فائدہ ہے کہ نہیں ہے. اس سلسلے میں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ صیانت صحیح مسلم، حالانکہ مکمل نہیں کیا لیکن بے حد علمی کتاب ہے یہ ابن الصلاح رحمہ اللہ کی صحیح مسلم بے حد علمی کتاب ہے. اس سلسلے میں ابن الصلاح رحمہ اللہ نے دیکھو الفصل الخامس صفحہ نمبر 73 بعد میں دیکھ لیجئے آپ لوگ. حافظ ابن الصلاح رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صنف علی صحیح مسلم قوم، صنف علی صحیح مسلم قوم من الحفاظ تأخروا عن مسلم. امام مسلم رحمہ اللہ کے بعد کچھ اصحاب علم، کچھ حفاظ، کچھ محدثین نے صحیح مسلم پر کام کیا، استخراج کیا. یہ معنی صنف علی صحیح مسلم قوم من الحفاظ تأخروا عن مسلم وادرکوا الاسانید العالیہ. جو امام مسلم کے بعد آئے صحیح مسلم پر استخراج کیا انہوں نے. وفیہم من ادرک بعض شیوخ مسلم فخرجوا احادیثه فی تصانیفہم تلک باسانیدہم تلک فالتحقت به فی ان لها سمت الصحیح وان لم تلتحق به فی خصائصه جمعہ. آپ کی اس عبارت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صحیح مسلم پر جو استخراج ہوا ہے تو جو صحیح مسلم کی جو مطلب جو مقام ہے، اس کی جو حیثیت ہے، وہ حیثیت اس کو جو ہے ملتی ہے. یہ اور بات ہے کہ اس کی کل خوبیاں، کل چیزیں اس کے اندر آنا ضروری نہیں ہے. یعنی ہو بہو وہی لفظ ہو متن میں، سند میں، اور جو ہے سند میں جو بات ہوتی ہے کبھی عنعنہ ہوتا ہے اور کبھی جو ہے حدثنا اور اخبرنا والی بات ہوتی ہے، یا جو کوئی بھی کسی طرح کا معاملہ ہو بہو سند متن میں وہی بات ہونا ضروری نہیں ہے. اس کے بعد فوائد ذکر کیا آپ نے، کہا کہ وَيُسْتَفَادُ مِن مُخَرَّجَاتِهِمْ الْمَذْكُورَةِ عُلُوُّ الْإِسْنَادِ. ایک علو الاسناد کا فائدہ بتایا. دوسرا فوائد تنشأ من تکثیر الطرق، کثرت طرق سے بھی بات ملتی ہے، ومن زیادت الفاظ مفیدہ. لیکن صحت سے متعلق یہاں پر بھی آپ نے گفتگو کی ابن الصلاح رحمہ اللہ نے. یہاں تک بات واضح ہو گئی. اب جو ہے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ایک دراسہ پیش کروں گا کہ کیا واقعتاً جو المستخرجات ہیں، خصوصاً المستخرجات علی الصحیحین، کیا ان میں جو احادیث ہیں وہ صحیحین کی احادیث کا درجہ رکھتے ہیں. ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جسے ابن حجر نے پیش کیا رحمہ اللہ.